गुड इवनिंग। मसीह की तलीम के दर्स चैनल्स में आपको वेलकम करते हैं, आपको स्वागत करते हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम के सिला में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ आज के इस मुबारक वक़्त के लिए कि खुदावंद हम सब को इकट्ठा होने के लिए अपनी बरकत से हमें बड़ी बरकत दिया, ताकि हम उसके ज़िंदा पाक कलाम को जानने और समझने और सीखने के लिए हम इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने पाएँ और हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम से हम आशना होने पाएँ, हर तरह की जानकारी हासिल करने पाएँ यीशु मसीह नासरी के नाम के सिला में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, मेरे बहन भाइयों, मेरे बुजुर्गान, मेरे बेटे बेटियों, मैं आप सबका बड़ा मशकूर हूँ, मैं आप सबका बड़ा आभारी हूँ कि आप सच में खुदा के तलबगार हैं और सच में ज़िंदा खुदा के ज़िंदा कलाम की तलीम को हासिल करना चाहते हैं और रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी को जानना चाहते हैं और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहते हैं। यकीनन रब्बुल इज़्ज़त जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, जो यहोवा खुदा है, जो लश्करों का खुदा है, जो रब्बुल फ़ाज है, यकीनन वो हम सब की बड़ी मदद फरमाएगा। और जो मेरे बहन भाई सच में सच्चे मतलाशी हैं, खुदावन उनकी भरपूर मदद फरमाएगा। और ना कि हम खुदा के कलाम से किसी मज़हब या किसी अकीदे को कायम करने के लिए हम ये तलीम हासिल कर रहे हैं या हम इसको किसी दीन को या किसी रिलीजन को कायम करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए हम ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किए हैं, बल्कि हम सिर्फ़ और सिर्फ जो खुदा का ज़िंदा पाक कलाम हमें बताता, जो हमारी तरबियत करता, उसके मुताबिक हम ना कि किसी दीन, ना कि किसी अकीदे, ना कि किसी मज़हब, ना किसी कबीलदारी को, ना किसी तंजीम को हम कायम करना चाहते हैं, बल्कि हम जो इब्तिदा से, जो अज़ल से खुदाए हक ने जो अपने कलाम के वसीला से पूरी दुनिया में अपनी नबूवत को भेजा, और खुदा की नबूवत बहुत से नबियों ने, बहुत से अंबिया कराम ने बहुत सी नबूवत की और पूरी दुनिया तक खुदा के पाक कलाम की रसाई हुई। और जो सच में ज़माना कदीम से भी खुदा के तलबगार थे, वो खुदा की राह को इख्तियार किए
اور بھرپور اس کی راہوں میں وہ سرفراز اور کامل ہوئے۔ خداوند ہم سب کو بھی بڑی برکت دے، اور آج ہمیں خداوند اپنے زندہ پاک کلام سے ہمیں بڑی برکت دے، تاکہ ہم زندہ کلام کے بزرگ لفظوں کو جانیں، سمجھیں، اور جو زمانہ قدیم سے خدا کا زندہ پاک کلام چلا آ رہا ہے، 2000 سال 2000 سال 17 سال سے جو کلام چلا آ رہا ہے، اور جس کا معیار اور جس کا سٹینڈرڈ کبھی بھی نیچے نہیں، بلکہ اس کا سٹینڈرڈ اور اس کا معیار اپنی جگہ پہ قائم ہے، اور آج بھی پوری دنیا میں مسیحیت کے ماننے والے اور مسیحیت کے اوپر ایمان رکھنے والے آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ اکثریت میں ہیں۔ تو میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، ہمیں زندہ خدا کے کلام سے ہم نے کسی عقیدے کو نہیں قائم کرنا، ہم نے کسی مذہب کو قائم نہیں کرنا، ہمیں کسی دین کو نہیں قائم کرنا، ہم نے صرف اور صرف انسانیت کے مذہب کو قائم کرنا ہے، اور انسانیت کے لیے ہم سب کو مل جل کر کام کرنا ہے۔ ہم کسی دین کے یا کسی مذہب کے ٹھیکیدار نہ بنے، ہم کسی کے اوپر فتویٰ نہ جاری کریں، اور ہم کسی کو انتشار کا نشانہ نہ بنائیں، بلکہ ہم جیسا کہ خدا کی مرضی ہے اس کی مرضی کے مطابق ہم زندگیوں کی طرف بحالی کے مواقعات فراہم کریں، اور زندگی کو خدا کے زندہ کلام سے ہم اس کی تعلیم کا درس دیں، تاکہ لوگوں تک پیس اور امن کا پیغام پہنچے، نہ کہ انتشار کا۔ خداوند آپ سب کو یقیناً آج بڑی برکت اس زندہ پاک کلام سے دے گا، اور آپ کی آنکھوں پہ جو تاریکی پڑی ہوئی ہے، آج آپ کی آنکھوں سے ہر طرح کی تاریکی خدا ترک کرے گا، اور اپنے پاک کلام کے نور سے، کلام مقدس سے آپ کی زندگیوں میں اپنے نور کی روشنائی سے آپ کی آنکھوں میں اپنی نور کی روشنائی بھرے گا، اور آپ کی زندگیاں خدا کے نور میں چلنے والی ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگیاں خدا کے زندہ کلام کو سمجھنے والی، اس کو پرکھنے والی، اس کے اوپر عمل کرنے والی ہو جائیں گی۔ اگر خدا کا کلام آپ کے دل کو چھوئے تو اس پہ ضرور عمل کریں، اور ضرور اس کے اوپر عمل درآمد کریں، اور اس کے اوپر ضرور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزر بسر کریں، اور خداوند کی مرضی کو جاننے میں، سمجھنے میں دیر نہ کریں، بلکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور بعد میں رونا، چیخنا، چلانا، پچھتاوا کے سوا کچھ نہ ہو۔ میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، اس پروگرام کا مقصد کسی کے دل کو ٹھیس لگانا نہیں، کسی کی دلزاری کرنا نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے اس پروگرام کو آرگنائز کیا گیا ہے، تاکہ بہت سی جانیں اور بہت سی روحیں جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بننے پائیں، بلکہ خداوند کی حضوری میں آنے پائیں، خداوند کی پسندیدہ کام کرنے پائیں، خداوند کے نام کو عزت و جلال دینے پائیں، اور اس کی بزرگی کے مطابق بزرگی کو اپنے اندر قائم کرنے پائیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، یسوع مسیح ناصری کے نام کے صلہ میں۔ گاڈ بلیس یو، پریز دی لارڈ، آمین۔ مسیح کی تعلیمات کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اس کا زیادہ تر تعلق آپ کی اپنی ذات سے تھا۔ بے شک آپ اکثر خدا تعالیٰ کی قدریت کے بارے میں بھی درس دیا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے یہ دعویٰ بھی فرمایا کہ آپ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور آپ کے اس خاص تعلق میں
اور کوئی شریک نہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ آپ خدا انجیل مقدس لوکا 4 باب اس کی 43 آیت بادشاہی کی خوشنیدری کی تبلیغ کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس کا مرکز آپ خود ہیں۔ اس بادشاہی میں داخلے کا انحصارہ اس بات پر تھا اور ہے کہ ایک شخص کا آپ کے بارے میں رد عمل کیا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہونا، نجات پانا اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا۔ ایسی برکات تھی جو صرف شاگردوں ہی کو ملی۔ لہٰذا جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں کہ خدا تعالیٰ کی بادشاہی مسیح کی بادشاہی تھی اور کہ آپ نے خود کو بادشاہ کہا۔ مثال دیکھیں انجیل مقدس متی 13 باب اس کی 41 آیت، 14 باب اس کی 48 آیت، 20 باب اس کی 21 آیت، 25 باب اس کی 31 آیت، 34 باب اس کی 40 آیت، لوکا 23 باب اس کی 42 آیت، بمقابل یوحنا 18 باب اس کی 33 سے 38 آیت۔ آپ کی تعلیم دنیا کے تمام دینی قائدین سے مختلف تھی۔ دیگر مذہبی رہنما اپنے آپ کو ویسا نہیں سمجھتے تھے جیسا کہ مسیح اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ وہ قائدین اپنے آپ سے دور اشارہ کر کے کہتے تھے کہ حق وہ ہے، اس کی پیروی کرو، لیکن آپ نے فرمایا حق میں ہوں، میری پیروی کرو۔ دنیا کے مذاہب کے کسی بانی نے ایسا نہیں کہا، لیکن انجیل مقدس کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح بہت دفعہ اپنی طرف اشارہ کر کے تعلیم دیا کرتے تھے۔ یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ انجیل مقدس یوحنا 6 باب اس کی 35 آیت۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ یوحنا 8 باب اس کی 12 آیت۔ یسوع نے انہیں کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گویا وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ یوحنا 11 باب اس کی 25 آیت سے 26 آیت۔ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یوحنا 14 باب اس کی 6 آیت۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میں تم کو آرام دوں گا۔ جو اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جویا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ متی 11 باب اس کی
28 سے 30 آیت شروع میں مسیح کی تعلیم کا سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو۔ مرکز 8 باب اس کی 29 آیت، آپ نے فرمایا ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ ہالولیہ، پریز دا لارڈ۔ میرے عزیزو، میرے بہن بھائیو، خداون آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداون کے زندہ پاک کلام کے پڑھے جانے پر اور سنے جانے پر باعث برکت ہو۔ یقیناً آج آپ سب نے خداون کے زندہ پاک کلام سے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سمجھا اور بہت کچھ پایا یسوع مسیح ناصری کے نام کے صلہ میں۔ ہالولیہ، پریز دا لارڈ۔ خداون آج آپ کی زندگیوں میں ہر طرح کی برکتوں سے آپ کی زندگیوں کو بلیس کرے، اور آج سچ میں خداون کے پاک کلام سے ہر طرح سے آپ کی زندگیاں آشنا ہونے پائیں، اور ہر طرح سے آپ کی زندگیاں نہ کہ کسی عقیدے، نہ کہ کسی دین، نہ کہ کسی انسانی تعلیم کے اوپر عمل کرنے پائیں، بلکہ آپ کی زندگیاں جو ہے صرف اور صرف انسانیت کے مذہب کے لیے کام کرنے پائیں، اور اپنے خالق اور مالک خلق خدا جو رب العالمین ہے، جو لشکروں کا خدا ہے، جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور جس کے آگے تمام قومیں، تمام امتیں، تمام قبیلے، تمام مذاہب جس کے آگے جھکتے ہیں، جسے سجدہ کرتے ہیں، جس کا اقرار کرتے ہیں، اس کا کوئی لا شریک نہیں۔ ہم سب اس کے ماننے والے ہیں، اور ہم سب اس کی پیروی کرنے والے ہیں، اور اس کی تعلیم کے درس پہ ہم اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کرنے والے ہیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور ہم سب کو خداوند کی مرضی کے مطابق انسانیت کو مذہب قائم کرنے کی خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے، اور خداوند ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی طرح ایسے پیار اور محبت سے رفاقت اور شراکت کے پروگرام اسی طرح آرگنائز کرتے رہیں، اور اسی طرح ایک دوسروں کے ساتھ بھائی چارہ اور پیار اور محبت کو بحال کرتے رہیں، تاکہ انسان کی زندگی سے ہر طرح کا دکھ، ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کی دلزاری، ہر طرح کے مسئلے مسائل انسان کی زندگی سے اسی طرح انتشار اور اسی طرح کے فتوے وغیرہ ایک دوسرے کے اوپر لگانا، ایک دوسرے کے اوپر انتشار کرنا، ایسی چیزوں سے گریز کیا جائے، تاکہ ہم اپنی نہیں، اپنے بنانے والے خالق اور مالک کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزر بسر کرنے والے بنے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، یسوع مسیح ناصری کے نام کے صلہ میں۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔